کیا آپ نے کبھی ایسا وظیفہ سنا ہے جسے اگر سچے دل سے کیا جائے تو موت تک کوئی بیماری قریب نہیں آتی؟ کیا آپ بھی کسی ایسی تکلیف میں ہیں جس سے بار بار علاج کروا کر تھک گئے ہیں؟ تو آج کا یہ ویڈیو آپ کے لیے نہ صرف ایک امید ہے بلکہ اللہ کی رحمت کی طرف ایک راستہ بھی ہے۔ آج جو کلمات آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ صرف لفظ نہیں ہیں، یہ وہ نور ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے شفا، راحت اور برکت رکھ دی ہے۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس میں چھپا ہے ایک ایسا عمل جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے انشاءاللہ۔ اگر دل پہ کوئی بات لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر کے اس خدمت کا حصہ بنیں۔ عصر کی نماز کے بعد اس کلمے کو 3 بار پڑھنے سے جسم سے ہر بیماری جاتی رہتی ہے اور مرتے دم تک کوئی بیماری نہیں آئے گی، چاہے وہ کوئی خطرناک مرض ہو، چاہے لا علاج ہو، چاہے یہ کینسر ہو، شوگر ہو، پھر بلڈ پریشر ہو یا کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان مختصر کلمات میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جسم سے ہر بیماری کو نکال کر انسان کو مکمل تندرستی کر دیا جاتا ہے اور پھر موت تک کوئی بیماری قریب بھی نہیں آئے گی۔ کلمات کو ضرور اپنائیے، اللہ پاک اس بیماری سے اسے نجات عطا فرمائیں گے۔ یہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ عظیم، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے ان کلمات کو نماز عصر ادا کرنے کے فوراً بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اول آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد یہ کلمات 3 مرتبہ ادا کرنے ہیں۔ تب یہ 3 مرتبہ مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے لا الہ الا اللہ کی 1 تسبیح مکمل کرنی ہے، یعنی اس کو انگلیوں پر گن کر یا تسبیح کے دانوں پر پورا 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آخری دفعہ پڑھیں تو ساتھ میں محمد رسول اللہ پڑھیں تاکہ آپ کی تسبیح پوری ہو جائے، تب یہ تسبیح مکمل ہو جائے گی۔ تو آخر میں دوبارہ اتنی ہی مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے جتنی بار آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا۔ یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ان کلمات کی برکت سے فوری شفا عطا فرمائیں گے اور آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ نماز عصر کے بعد صرف 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لینا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ دعا مانگنا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کوئی سخت سے سخت بیماری ہو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ان کلمات کی تاثیر اس قدر زبردست ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے چھوٹے الفاظ میں اتنی بڑی تاثیر کیسے ممکن ہے۔ یہ کلمات بہت طاقتور ہے، ان کو اپنی زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو جائے اور جسم سے ہر قسم کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ کلمات انسان کو یا صرف بیماری سے محفوظ رکھتے ہیں بلکہ دل کو سکون عطا کرتے ہیں اور روح کو تازگی بخشتے ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف بیماری سے شفا کا حقدار بن جاتا ہے اور وہ بیماری جو انسان برسوں سے تنگ کر رہی ہوتی ہے وہ چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں تکلیف ہونے لگی۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے
مختلف علاج کروائے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا اور آنکھوں کی تکلیف بڑھتی گئی اور حضرت عبدالمطلب بہت پریشان ہوئے۔ آخر کیا کریں، کیا طریقہ اپنایا جائے، کیونکہ ہر دوا اور علاج ناکام ہو چکے تھے۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک جاننے والے نے حضرت عبدالمطلب نے کہا، اے سردار مکہ، فکر نہ کر مکہ مکرمہ کے قریب ایک بازار اور اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے جو نہایت قابل ہے۔ وہ دوا بھی دیتا ہے اور دم بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو بھی اس کے پاس جاتا ہے شفا پا لیتا ہے۔ ہم نے خود کئی مرتبہ اسے آزمایا ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے جب یہ سنا تو ان کا دل خوش ہو گیا اور فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس طبیب یعنی رابی کے پاس روانہ ہو گئے۔ جب وہ اس کے دروازے پر پہنچے تو وقت شام کا تھا اور دروازہ بند تھا۔ حضرت عبدالمطلب نے وہاں موجود لوگوں سے اس راہب کے بارے میں پوچھا تو سب نے بڑی تعریف کی اور کہا کہ راہب کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، جو بھی مریض اس کے پاس جاتا ہے اسے دوا بھی ملتی ہے اور دم بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ تندرست ہو کر لوٹتا ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ اب وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو اپنے گھر پر ہے، لیکن دروازہ اب نہیں کھلے گا کیونکہ وہ کئی دن کے لیے عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ دروازہ بند کر کے ایک مخصوص وقت باہر نہیں آتے۔ اس بار تو ابھی دروازہ بند ہوا ہی ہے اور پتہ نہیں کب کھلے گا۔ بعض اوقات وہ برسوں تک دروازہ بند ہی رہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب بڑے افسوسزدہ ہوئے۔ دل میں سوال اٹھا کہ اب کیا کیا جائے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک اس مکان میں زلزلہ آ گیا۔ دیواریں ہلنے لگی، چھت لرزنے لگی، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ مکان گر جائے گا اور وہ راہب نیچے دب جائے۔ اسی خوف سے راہب فوراً باہر آیا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا تو حضرت عبدالمطلب کو دیکھ کر پہچان لیا کہ وہ تو مکہ مکرمہ کے سردار ہیں۔ راہب نے کہا، سردار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، یہ میرا پوتا بیمار ہے، اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، ہر علاج کیا لیکن آرام نہیں آیا۔ سنا ہے آپ دوا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، مہربانی فرما کر شفا دعا کریں اور دوا بھی دے دیں تاکہ میرے پوتے کی آنکھیں ٹھیک ہو جائے۔ راہب نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نظر ڈالی، دیکھتے ہی رہ گئے۔ پھر وہ اندر گئے، غسل کیا، پاکیزہ لباس پہنا، خوشبو لگائی اور اپنے کمرے سے ایک پرانی آسمانی کتاب لے کر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو غور سے دیکھنے لگے۔ کبھی کتاب کو دیکھتے، کبھی چہرے کو دیکھتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے پاؤں تک دیکھ لیا۔ پھر ایک دم قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا مگر راہب نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی معرفت سے پہچان لیا کہ یہی وہ نبی ہے جن کے آنے کی بشارت ہمیں دے دی گئی ہے۔ حضرت عبدالمطلب یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اب اس کام کی طرف بھی توجہ دے جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ راہب نے فرمایا کہ کون سا کام؟ حضرت عبدالمطلب نے کہا، میرے پوتے کی آنکھوں کا علاج کریں۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر میرے
جیسے گنہگار کے پاس آئے ہیں۔ آپ اپنے نبی کو مریض کے پاس لے کر آ گئے، شفا دلوانے والے کو دوا مانگنے والے کے پاس لے آئے، مختار کو مجبور کے پاس لے آئے، نبی کو امتی کے پاس لے آئے۔ اے عبداللہ، میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا۔ اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر دب جاتا۔ سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، دیکھ اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں۔ کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں، اسی طرح لے کر اس کو نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی اس کو تکلیف نہ دے دے۔ اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ محترم ناظرین، حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا، جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ تو راہب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ فرمایا، کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا، سردار مکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ مطلب نے اسی وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا تو آپ کی آنکھیں مبارک اسی وقت ٹھیک ہو گئی، جیسے کبھی دکھی ہی نہیں تھی۔ حضرت عبدالمطلب بڑے حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا اور چلنے لگے تو راہب نے کہا، حضور، شکریہ تو آپ کا ہے کہ آپ نے مجھے سرکار کائنات کو زیارت کروائی ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ راہب صاحب، آپ کا دم بہت مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو بھی دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دم کیا کرتے ہیں، وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں کہ جن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ راہب مسکرا کر کہنے لگے اور کہا، حضور، جب مریض میرے پاس آتے ہیں تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ، تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ، اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی نہایت سادگی سے گزاری۔ آپ کی خوراک نہایت سادہ تھی۔ کسی بھی شخص کے اخلاق اور کردار کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کی عادت کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاق اور اس کے لباس اور اس کے گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ضرور تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نہایت متوجہ تھے۔ آپ کی خوراک کتنی کم اور سادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں صبر بھی ملتا ہے اور برداشت بھی، اور عاجزی کا سمندر بھی۔ ہمیں جس نے سخت دلوں کو بھی موم کر دیا، جس نے دشمنوں کو نبی پاک بھی دیوانے بن گئے۔ ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کتنے خود غرض ہو چکے ہیں۔ ہم ذرا سی بات پر لڑ پڑتے ہیں، ذرا سا مال آنے پر فقر میں آ جاتے ہیں، اور جب نعمتیں کم ہو جائے تو شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی ایک معمولی بستر پہ گزار دی، ایک
روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں مبارک میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے۔ چٹائی کے نشان آپ کے جسم مبارک پہ نمایاں تھے۔ حضرت عمر کی آنکھیں نم ہو گئی۔ عرض کیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیسر اور کسرا ریشمی بستروں پر ہونے چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹائی پر رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، عمر، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت؟ یہی وہ سبق جسے ہم اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ ہم دنیا کے مال پر نہ اترائے، نہ کسی کو حقیر جانے، نہ کسی کو بے رخی کرے، بلکہ عاجزی اختیار کرے، شکر کرے اور محبت بانٹے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہ کر بھی مسکراتے تھے تو ہمیں بھی اپنی چھوٹی چھوٹی محرومیوں پہ شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا تو ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ دوسروں کی فکر کی تو ہمیں بھی دوسروں کے لیے جینا سیکھنا چاہیے۔ یہی سیرت ہے، یہی اصل مقام ہے، یہی اصل عشق ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں اپنائیں۔